اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں ایک واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ایک ایسی ہستی کے بارے میں کہ جو 100 سال مردہ رہنے کے بعد زندہ کیے گئے، اور ایک ایسی عظیم ہستی کہ جن کی اپنی عمر 40 سال، بیٹے کی عمر 118 سال۔ وہ تھا کون؟ 100 سال اللہ نے کیوں ان کو موت عطا فرمائی؟ تو ہم سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، ساتھ رہیے گا ہمارے آخر تک۔ جی، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت عزیر بن شرقیہ علیہ السلام، ان کا واقعہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیلی قوم نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، جو نبی بنی اسرائیلی قوم کی طرف آئے ان کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اس بادشاہ نے پہ در پہ ان پہ حملے کیے، ان کو نقصان پہنچایا، ان کو قتل کیا، اور اس بادشاہ کا نام تھا بخت نصر۔ جی، کیا نام تھا؟ اور بیت المقدس کے آس پاس جو بھی یہودی آباد تھے، ان پر اس بخت نصر نے حملہ کیا، اتنا بڑا حملہ کیا کہ ان کے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا، 1,00,000 لوگوں کو اریسٹ کیا، گرفتار کیا، غلام بنا دیا، اور 1,00,000 بنی اسرائیلیوں کو مختلف علاقوں کی طرف بکھیر دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ وہ بستی بالکل ویران رہ گئی، کوئی انسان، کوئی چرند، کوئی پرندہ وہاں پر باقی نہیں بچا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی گرفتار کر لیے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کسی طریقے سے اس بخت نصر کی گرفتاری سے آپ بچ گئے، گرفتاری سے باہر نکل آئے۔ تو آپ جب اس شہر کی طرف جا رہے تھے، اس شہر کے اندر وہ جو بیت المقدس تھا، تو وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام نے جب ان کی عمارتوں کو دیکھا، گھروں کو، کہ چھتیں پوری زمین پر گری ہوئی ہیں، کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، بالکل خاموشی سی خاموشی، ویرانی سی ویرانی، بربادی ہی بربادی۔ شہر کی یہ حالت دیکھی، یہ کنڈیشن دیکھی، تو کہنے لگے، تو بے اختیار ان کے زبان سے نکل اٹھا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس شہر کی اس بربادی، اس ویرانی کے بعد اللہ دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ دوبارہ رونقیں یہاں کیسے پھیلیں گی؟ اب یہ شہر کیسے آباد ہوگا؟ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر بن شرقیہ علیہ السلام کو اسی جگہ پر موت دے دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ایک برتن کے اندر چند کھجوریں تھیں، چند آپ کے پاس پھل تھے، اور آپ کے پاس ایک پیالے کے اندر، ایک مشکیزے کے اندر کچھ انگور کا رس تھا، شیرہ تھا، جسے ہم شربت کہتے ہیں۔ تو پینے کے لیے کچھ آپ کے پاس انگور کا رس تھا، اور ایک برتن کے اندر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ پھل اور فروٹ تھے۔ آپ جس سواری پر سوار تھے وہ حمار تھا، گدھا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے سے نیچے اترے، آپ نے اپنے گدھے کو مضبوط ایک رسی کے ساتھ درخت کے نیچے باندھ دیا اور آرام کرنے کے لیے۔ لیکن اس شہر کی جو کنڈیشن دیکھی، کوئی پرندہ نظر نہیں آیا، کوئی زندہ انسان نظر نہیں آیا، کوئی عمارت بنی ہوئی نظر نہیں آئی، تباہی تباہی، جہاں تک نگاہ اٹھائی بربادی ہی بربادی۔ تو ان کی زبان سے نکلا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس جگہ حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی، آپ کو وفات دے دی، آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ 70 سال کے بعد اسی بیت المقدس پر ایک اور بادشاہ آیا، اس نے یہاں بنی اسرائیلیوں کو آباد کیا، اس شہر کی نئی تعمیرات کروائیں، اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، یہاں رونقیں پھیل گئیں، اس شہر میں بڑی خوبصورت عمارتیں بن گئیں، لوگ آباد ہو گئے۔
اور ہر طرح سے یہ شہر اب بہت ہی خوبصورت بن چکا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پورے 70 سال اور اس کے بعد 30 سال اور 70 سال کے بعد اس شہر پر ایک بادشاہ آیا جو بڑا نیک بادشاہ تھا۔ اس نے اس شہر کو آباد کیا، یہاں نئی آبادی آئی، جو بچے سچے بنی اسرائیل تھے جو وہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے ان کو یہاں آباد کیا تھا۔ پھر 30 سال کے بعد جب آبادی مکمل طور پر پھیل گئی، یہ شہر بڑا خوبصورت شہر بن چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ جیسے ہی حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عزیر قال کم لبست، یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے، کتنا عرصہ یہاں آپ نے قیام کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا قال لبست یوما او بعد یوم، یہاں میں ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم ٹھہرا ہوں۔ کیوں؟ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، جب آپ کی روح قبض ہوئی، وہ وقت صبح کا تھا، وہ وقت صبح کا تھا۔ اب جب 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا، یہ وقت تھا شام کا۔ جی کون سا وقت تھا؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال کم لبست، یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے، کہنے لگے لبست یوما او بعد یوم، ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم، آدھا دن۔ اللہ نے فرمایا نہیں اے عزیر، لبست یوما او بعد یوم، نہ ایک دن تم ٹھہرے نہ آدھا دن ٹھہرے، ایسا نہیں ہے۔ قال بل لبست 100 عام، اے عزیر آپ یہاں 100 سال ٹھہرے۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ اے عزیر 100 سال یہاں ٹھہرے ہو۔ اب آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، چند پھل جو تھے آپ کے پاس، جو چند کھجوریں تھیں، آپ اس کی طرف دیکھیں، جو فروٹ تھا، آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو بالکل صحیح سلامت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَرَابِكَ، اب جو آپ کے پاس پینے کے لیے انگور کا جو رس تھا اس کی طرف دیکھیں، لم یتسنہ، کوئی بدبو نہیں، کوئی اسمیل نہیں، بالکل تر و تازہ تھا۔ 100 سال گزر چکے تھے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اب آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں۔ جب آپ نے اپنے گدھے کی طرف نظر اٹھائی تو گدھے کی ہڈیاں چمک رہی تھیں، گدھا گل چکا تھا، سڑ چکا تھا، مر چکا تھا، الگ الگ اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا، وہ جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں آپس میں جڑیں، اس کا ڈھانچہ بنا، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ان پر گوشت چڑھا، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ان پر کھال چڑھی، پھر بال آئے، پھر گدھا آوازیں نکالنے لگا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام، اب آپ اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھیں، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر اس گدھے پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ یہ گدھا زندہ کیسے ہوتا ہے؟ فلما تبین لہ، جب یہ سب حضرت عزیر علیہ السلام پر واضح ہوا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ اب جب دیکھ لیا یہ ماجرا، گدھا کس پروسیس سے زندہ ہوا، اب اس شہر کی طرف دیکھا تو آباد، درخت دیکھے تو ان پر پھل، بڑے بڑے عمارات، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے مکانات، لیکن اس پورے سال میں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا، کسی نے آپ کو دیکھا نہیں،
ان کے پرندوں نے درندوں نے بھی آپ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے آپ کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا، چھپا کے رکھا، کسی کی نظر نہیں پڑی۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے، جب ان کا گدھا زندہ ہوا، آپ اپنے گدھے پر سوار ہوئے، سوار ہو کر اپنے علاقے کی طرف آپ کا جہاں اندازہ تھا کہ وہاں میرا گھر ہے، آپ وہاں تشریف لے جانے لگے۔ عجیب بات یہ ہے کہ 100 سال گزر چکے تھے، جب ایک اندازے سے آپ اپنے مقام گھر پہنچے، ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی، جس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی، آنکھوں کی روشنی ضائع ہو چکی تھی، آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں پاتی تھی، وہ فالج کا شکار ہو چکی تھی، اپاہج عورت تھی، چل نہیں سکتی تھی، اس کے پاؤں کام نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے بڑھیا، میں حضرت عزیر علیہ السلام ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام، آپ نے یہ بھی مجھ سے سوال کیا ہے کہ یہ حضرت عزیر کا گھر ہے، یہ جو گھر ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ بیٹے، حضرت عزیر کو تو گم ہوتے ہوئے 100 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، 100 سال سے گم ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے کہ یہ حضرت عزیر کا گھر ہے؟ بیٹا کیسے پوچھا؟ آپ نے کہا اے بڑھیا، میں خود ہی حضرت عزیر علیہ السلام۔ بڑھیا نے کہا کہ اگر تم عزیر ہو تو مجھے یاد ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کیا کرتے تھے نا، وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ وہ تھی کون؟ وہ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام کی گھر کی باندی تھی، خادمہ تھی، خدمت کیا کرتی تھی۔ 100 سال پہلے حضرت عزیر علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو اس عورت نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کی گھر کی خدمت کرتی تھی وہ عورت۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اب 100 سال کے بعد اس کی آنکھیں جا چکی تھی، وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، فالج کا شکار ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو کہنے لگی کہ آپ اگر عزیر ہیں تو دعا کریں اللہ سے میری آنکھیں آ جائیں، کیونکہ حضرت عزیر کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کیا کرتے تھے نا، وہ قبول ہو جاتی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اس عورت کی آنکھیں آ گئیں، دیکھ کر کہنے لگی ہاں آپ تو عزیر ہیں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کے پاؤں سے پکڑ کر کہا اے بڑھیا اٹھ، اللہ کے حکم سے چل۔ تو وہ عورت اللہ کے حکم سے بالکل درست ہو گئی، اس کے پاؤں کی تکلیف ختم ہو گئی، فالج کا جو شکار تھا وہ ختم ہو چکا، بالکل صحت یابی، تندرستی اس کو مل گئی۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ ہاتھ میں پکڑ کر اس علاقے کی ایک ایسی جگہ پر لے گئی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا، آپ کے پوتے اور آپ کے علاقے کے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہاں پر عورت حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئی، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت 100 سال کے بعد بھی حضرت عزیر علیہ السلام کی داڑھی بالکل کالی تھی، بلیک تھی، آپ کی عمر وہی 40 سال، وہی نوجوان۔ جی وہاں جب مجلس میں لوگوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے یہ عزیر ہو کیسے سکتے ہیں، یہ تو بالکل نوجوان ہیں، حضرت عزیر تو 8 سے 100 سال پہلے گم ہو چکے ہیں، یہ عزیر تو نہیں ہو سکتے۔ جب بہت زیادہ اس بڑھیا نے اصرار کیا نہیں لوگوں میری بات مانو، یہ حضرت عزیر ہی ہیں، تو وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اس کی عمر تھی 118 سال۔
جی 100 باپ 40 سال کا، بیٹا 100۔ بیٹے نے کہا کہ میرے والد حضرت عزیر علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان، ان کی پشت پر، حضرت عزیر کی پشت پر ایک نشان تھا چاند کی طرح، ایک ہلال تھا۔ کیا دیکھیں، چیک کریں کہ ان کے پشت کے پیچھے بھی وہ چاند ہلال موجود ہے یا نہیں ہے۔ جب انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا کرتا اوپر اٹھایا تو وہی نشانی، وہی علامت وہاں پر موجود تھی، چاند کی طرح ایک نشان بنا ہوا تھا۔ بیٹے نے کہا یہ تو میرے باپ کی ہی نشانی ہے، یہ میرے باپ ہی ہیں حضرت عزیر۔ آپ کے پوتے بھی عمر میں 60-70 سال کے تھے۔ اب لوگوں کو پھر بھی کچھ شک تھا کہ شاید یہ حضرت عزیر علیہ السلام نہیں ہے، شک تھا، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو توریت زبانی یاد تھی۔ توریت اب ان لوگوں نے کہا حضرت عزیر کی جو نشانی تھی، ایک علامت تھی، وہ تو مل گئی، لیکن اب بھی ان سے سنے کہ توریت ان کو یاد ہے یا نہیں ہے۔ سنی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری پڑھ کے سنا دی زبانی، پوری۔ لیکن اب ان کو پتہ کیسے چلے کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت پڑھ کے سنائی ہے یہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ اسی جگہ پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تھا 8 سے 100 سال پہلے جب بخت نصر بادشاہ نے یہاں حملہ کیا تھا، اس وقت میرے باپ نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس کے حملے کے ڈر سے، اس کے حملے کے دوران توریت کا ایک نسخہ ایک جگہ پر زمین میں اندر دفن کر دیا تھا۔ وہ میرے باپ نے مجھے جگہ بتائی تھی، میں وہاں جاتا ہوں، اس جگہ چیک کرتا ہوں، اگر وہ توریت کا نسخہ وہاں پڑا ہوگا تو اس کو نکالتا ہوں، پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں، یہاں حضرت عزیر توریت پڑھیں، وہاں ہم دیکھیں کیا واقعی بالکل سیم ہے بھی یا نہیں۔ وہ گیا، توریت کا نسخہ ملا، اب انہوں نے وہ پکڑی، یہاں حضرت عزیر جو توریت پڑھ رہے تھی سیم بالکل وہی جو حضرت عزیر پڑھ رہے تھے وہی اس کے اندر موجود تھا۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جو 100 سال کے بعد زندہ کیے گئے۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا ایک کرشمہ، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی کہ لوگوں کو ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ خود حضرت عزیر علیہ السلام کا زندہ ہونا، آپ کے گدھے کا زندہ ہونا، پھر اس شہر کا دوبارہ آباد ہونا، اس شہر میں رونقیں آ جانا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جب یہ ساری نشانیاں حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھی تو کہنے لگے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہر چیز کو فنا کرنے کے بعد اس کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔